کرپٹو انقلاب میں 7 قدم رکھنے کے باوجود بھوٹان ترقی کی بلندیوں پر، پاکستان ناکام، بٹ کوائن کے ذخائر جی ڈی پی کا 35% حصہ۔ اگرچہ پاکستان اور بھوٹان نے اپنی معیشتوں کو فروغ دینے کے لیے ایک ساتھ کرپٹو مائننگ کا آغاز کیا تھا، لیکن بھوٹان اس معاملے میں آگے نکل چکا ہے، جبکہ پاکستان آگے بڑھنے میں ناکام رہا۔ اس وقت کرپٹو مائننگ میں بھوٹان کا نام امریکہ، چین، برطانیہ اور یوکرین کے بعد 5ویں سب سے بڑے ملک کی حیثیت سے سامنے آیا ہے، اور اس کے بٹ کوائن کے ذخائر اس کے جی ڈی پی کا 35% حصہ ہیں۔ سن 2020 میں خیبر پختونخوا کی حکومت نے بٹ کوائن کی مائننگ کے ذریعے آمدنی کی صلاحیت میں اضافہ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، جس کا تصور وقار زکا اور غلام احمد رومی نامی 2 کرپٹو ماہرین نے پیش کیا تھا۔ وزیر اعلیٰ کے سائنس و ٹیکنالوجی کے مشیر سیاہ بنگش نے بھی اس کی حمایت کی تھی۔ شانگلہ میں 2 آپریشنل مائننگ فارم چلانے والے رومی نے انہیں پائلٹ پروجیکٹ میں استعمال کرنے کی پیشکش کی تھی۔ خیبر پختونخوا ایسے پروجیکٹ کے لیے ایک مثالی مقام ہے، کیونکہ یہاں وافر آبی ذخائر کرپٹو مائننگ کے لیے ضروری بجلی کی وافر مقدار پیدا کر سکتے ہیں۔ ایک حکومتی تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ کے پی میں آبی ذخائر سے اندازاً 30,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ کرپٹو کرنسی کی مائننگ میں ایسے طاقتور کمپیوٹرز کا استعمال ہوتا ہے جنہیں چلانے کے لیے بہت زیادہ بجلی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹرانزیکشن کی ویلیڈیشن کے عوض مائننگ کا کام کرنے والوں کو کرپٹو کرنسی کا سکہ ملتا ہے، جو زبردست آمدنی کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ پروجیکٹ خیبر پختونخوا کے لیے ایک منافع بخش یعنی لائف لائن منصوبہ ثابت ہو سکتا تھا، کیونکہ صوبہ پہلے ہی سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی کے معاملے میں مسائل کا سامنا کر رہا ہے، جبکہ دہشت گردی کی وجہ سے اس کی سیاحت کی صنعت بھی زوال پذیر ہے۔ پروجیکٹ پر پیش رفت کے لیے دسمبر 2020 میں صوبائی اسمبلی میں ایک قرارداد منظور ہوئی، جس میں عمران خان کی زیر قیادت وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ کرپٹو کرنسیز کے حوالے سے قانون سازی کی جائے۔ سفارشات کا مسودہ تیار کیا گیا اور فروری 2021 میں بنگش کی قیادت میں کمیٹی تشکیل دی گئی، جس میں صوبائی مالیاتی ماہرین اور کرپٹو ماہرین شامل تھے۔ تاہم حالات کچھ اس انداز سے تبدیل ہوئے کہ پروجیکٹ پٹری سے اتر گیا۔ بل کا مسودہ صوبائی کابینہ میں پیش ہونے سے پہلے بنگش کو وزیر اعظم آفس سے فون آیا کہ اس پروجیکٹ پر مزید کام نہ کیا جائے۔ اس صورتحال پر بنگش نے احتجاجاً استعفیٰ دے دیا۔ دی نیوز سے بات چیت میں انہوں نے تصدیق کی کہ انہوں نے وفاقی حکومت کی جانب سے رکاوٹیں ڈالنے کی وجہ سے استعفیٰ دیا تھا۔ اسی دوران دائرہ اختیار نہ ہونے کے باوجود ایف آئی اے والوں نے رومی کے مائننگ فارم پر چھاپہ مار کر ساز و سامان ضبط کر لیا۔ بنگش کا کہنا تھا کہ 300 سے زائد بیرون ملک پاکستانیوں نے کرپٹو مائننگ میں سرمایہ کاری کرنے میں دلچسپی ظاہر کی ہے، حتیٰ کہ بین الاقوامی میڈیا نے بھی خیبر پختونخوا کی بصیرت کو میڈیا میں پیش کیا۔ حکومت کی فالو اپ کمیٹی غیر مؤثر ثابت ہوئی، جس سے پاکستان کے کرپٹو کرنسی کے حوالے سے عزم کو نقصان ہوا۔ جس وقت پاکستان کو اس پروجیکٹ میں ٹھوکر لگی، اس وقت بھوٹان خاموشی سے آگے بڑھتا رہا۔ بھوٹان میں ڈروک ہولڈنگ اینڈ انویسٹمنٹس یعنی ڈی ایچ آئی نے کرپٹو مائننگ میں پہل کی۔ ملک نے 23,760 میگا واٹ کی صلاحیت کے وافر بند بجلی کے وسائل سے فائدہ اٹھایا، بڑے پیمانے پر بٹ کوائن کی مائننگ کی، اور جب کورونا وائرس کی وجہ سے بھوٹان میں سیاحت کم ہو گئی تو ملک نے کرپٹو کے ذریعے اپنی آمدنی کے وسائل میں تنوع پیدا کیا۔ 2021 میں بھوٹان نے اپنے ڈیجیٹل اثاثات میں سرمایہ کاری کی، اور اب صورتحال یہ ہے کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کے لیے کچھ حصہ نکالنے کے باوجود آج بھوٹان کے بٹ کوائن ہولڈنگ کی مالیت 1.2 ارب ڈالرز ہے۔ بھوٹان کا ارادہ ہے کہ وہ سنگاپور کے ساتھ مل کر اپنی مائننگ کی صلاحیت کو 600 میگا واٹ تک لے جائے، اور اس کے لیے وہ بٹ ڈیئر کمپنی کے ساتھ شراکت داری چاہتا ہے۔ ڈی ایچ آئی سے بھوٹان کو اس کی جی ڈی پی کا 25% حصہ ملتا ہے، اور اب یہ کمپنی اے آئی، میٹاورس اور بلاک چین سمیت دیگر ابھرتی ٹیکنالوجیز میں کام کر رہی ہے۔